السلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء اللہ ولا تقولن اور ہرگز آپ نہ کہیں لشیء کسی چیز کے بارے میں کہ انی بے شک میں فاعل کرنے والا ہوں ذالک یہ کام غدن کل کو الا مگر ان یشاء اللہ یہ کہ اللہ چاہے وذکر اور آپ یاد کریں ربک اپنے رب کو اذا نسیتا جب آپ بھول جائیں وقل اور آپ کہیں عسیٰ ان یہدینی ربی عسیٰ امید ہے ان یہدینی کہ میری رہنمائی کرے گا ربی میرا رب لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا اس سے زیادہ قریب ترین راشدن بھلائی کے اعتبار سے، یعنی جو لوگ یہ باتیں بیان کر رہے ہیں اصحاب کہف کے بارے میں اس سے زیادہ قریب ترین ہدایت اللہ تعالیٰ مجھے دے دے گا، رہنمائی میری ان کے بارے میں کر دے گا جو معلومات اس وقت چل رہی ہیں لوگوں کے اندر ان سے زیادہ اچھی اور بہترین اور تحقیق والی قریب ترین جو واقعات ہیں وہ سارے اللہ تعالیٰ مجھے بتا دے گا۔ اے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میرے نبی آپ کہیں تو آخری جو ہے وقل ولا تقولن ہرگز آپ نہ کہیں لشیء کسی چیز کے بارے میں، ہاں جی ولا واو اور لا تقولن ہرگز آپ نہ کہیں لشیء کسی چیز کے بارے میں انی فاعل کہ بے شک میں کرنے والا ہوں ذالک یہ کام غدن کل کو، ہاں جی نہیں سنیں الا مگر ان یشاء اللہ یہ کہ اللہ چاہے۔ اس کا ایک معنی تو مشہور ہے کہ جب بھی آپ کہیں نا کہ یہ کام میں کل کروں گا تو ساتھ انشاءاللہ لازمی کہیں، ٹھیک ہے، یہ معنی صحیح بھی ہے اور مشہور ترین بھی ہے کہ آئندہ کل جو آنے والا اس میں جو انسان نے کام کرنا ہے اس کے لیے پہلے انشاءاللہ کہے کہ میں کل یہ کام کروں گا ساتھ انشاءاللہ بھی کہے، یعنی اگر اللہ نے چاہا تو کروں گا، نہ چاہا اگر اللہ تعالیٰ نہیں چاہے گا تو میں نہیں کر سکوں گا۔ تو اس کا ایک شان نزول بیان کیا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے سوال کیا تھا اصحاب کہف کے بارے میں، ذوالقرنین کے بارے میں، روح کے بارے میں، تو نبی علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں آپ کو کل جواب دوں گا، تو آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا، تو جو ہے نا وہ وہی کافی دن تک رکی رہی تھی، تو کافی دنوں کے بعد پھر جب لوگ جو ہے نا وہ باتیں کرنا شروع ہو گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پھر جبریل آئے، انہوں نے کہا کہ ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء اللہ۔ بہرحال یہ شان نزول بیان تو کیا جاتا ہے لیکن اس کی کوئی تحقیق کے ساتھ سند جو ہے وہ صحیح نہیں مل سکی، اس کے یہ جو سند ملی ہے اس کے اندر راوی جو ہے وہ مجہول ہے، نہیں وہ ٹھیک ہے لیکن وہ واقعہ صحیح نہیں ہے، یہ بات ٹھیک ہے ہاں واقعے سے ہٹ کے بھی یہ بات تو ٹھیک ہے، باقی ہوا تو ایسے ہی کہ لوگوں نے سوال کیا ہے، قرآن پاک میں آتا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقَرْنَيْنِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں، قرآن پاک میں آتا ہے لوگوں نے سوال کیا ہے، لیکن یہ واقعہ کہ اللہ کے نبی نے ان کو کہا تھا کہ میں بتاؤں گا لیکن انشاءاللہ نہیں بولا تھا، اس واقعے کی سند صحیح نہیں ہے۔ اور دوسرا معنی جو اس کا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ یہ کہیں نا کہ میں کل یہ کام کرنے والا ہوں تو ساتھ اس میں اللہ تعالیٰ کی مشیت کو شامل کریں، یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہے گا تو پھر ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ چاہے گا تو کام کا ہوگا ورنہ کام نہیں ہوگا۔ تو اس بارے میں سلیمان علیہ السلام کا واقعہ بھی آتا ہے صحیح بخاری کے اندر کہ جب انہوں نے کہا تھا کہ بھئی میں مطلب میرے جو ہے نا وہ 100 بیٹے پیدا ہوں گے، وہ سارے کے سارے شاہ سوار ہوں گے اور مجاہد بنیں گے، ٹھیک ہے، تو انہوں نے ساتھ والے نے کہ حدیث میں الفاظ ہیں صاحب کے، تو وہ ساتھی بھی مراد ہو سکتا ہے اور فرشتہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ فرشتے نے ان سے کہا تھا کہ بھئی انشاءاللہ کہہ لیں، تو انہوں نے جو ہے نا وہ اپنی مصروفیت کی وجہ سے نہیں کہہ سکے، تو پھر وہ جناب 100 کی بجائے ایک بیٹا پیدا ہوا اور وہ بھی معذور تھا، سلیمان علیہ السلام کی بات ہو رہی، تو اس وجہ سے انشاءاللہ کہنے کی اہمیت ہے، وہ بھی معذور تھا۔ داؤد علیہ السلام کس کے بیٹے تھے؟
داؤد علیہ السلام کا بیٹا تھا سلیمان، سلیمان کی آگے بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے نا یہ بات ہمارے لیے ہی صحیح بخاری میں یہ روایت آتی ہے. تو انشاءاللہ کہنے کی اہمیت ہے اپنی جگہ پہ، بہت ضرور. تو بہرحال یہ ایک عقل سے بھی اگر انسان سمجھے نا تو یہ سمجھ آ سکتی ہے کہ انشاءاللہ کی اہمیت ہونی بھی چاہیے. کیونکہ انسان کوئی بھی بڑا کام کرے نا تو ایک وہ بندہ جس کی جناب مثال کے طور پر عام دنیا میں انسان دیکھے نا کہ جس کی انسان کو نا ہر موقع پہ ضرورت بھی پڑتی ہے، تو انسان کوئی بڑا کام کرنے والا اس کو یاد ہی نہ کرے، وہ کہے گا یار ایڈے بڑے کام تو میں نے یاد ہی نہیں کیا. تو ٹھیک ہے، تو انسان وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کتنا گہرا تعلق ہے. ہاں وہ بندہ ناراض ہو جاتا ہے کہ یار میں ہر موقع تو تیرے کام آنا ہوا، تو ایسے کام تو تمہیں یاد ہی نہیں کیتا. تو انشاءاللہ کی یہ بھی اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو انسان جو ہے نا وہ ذہن میں رکھے اور یاد رکھے ہر وقت کہ میں یہ کام کروں گا انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا تو کروں گا، ویسے نہیں کروں. اور ساڑھے یہاں تے غلط استعمال ہو رہے ہیں، ہمارے ہاں یہ غلط استعمال ہو رہا ہے. ہاں جی جی. ولا تقولن، اور ہرگز آپ نہ کہیں لشیء کسی چیز کے بارے میں، انی بے شک میں فاعل کرنے والا ہوں ذالک اس کام کو، غدن کل کو، الا مگر ان یشاء اللہ، یہ کہ انشاءاللہ کہیں ایک معنی، دوسرا یہ کہ اللہ چاہے. وَاذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَسِيتَ، وَاذْكُرْ اور آپ یاد کریں ربک اپنے رب کو، اذا نسیت جب آپ بھول جائیں، یعنی جب بھول جائیں تو فوری اپنے رب کو یاد کریں جب یاد آئے. ہاں جی ہاں جی. وَاذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَسِيتَ جب آپ بھول جائیں تو فوری اپنے رب کو یاد کریں. وَقُلْ اور آپ کہیں عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي عن قریب، عسیٰ ان قریب، یہاں پہ امید ہے. ان یہدینی، ان کا معنی یہ کہ یہدینی میری رہنمائی کرے گا، ربی میرا رب، قریب ہے امید ہے کہ میری رہنمائی میرا رب کر دے گا. لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا تاکہ میں قریب ہو جاؤں، من ہذا اس سے بھی زیادہ، یعنی جو یہ واقعات بیان کر رہے ہیں نا لوگ، اس سے بھی زیادہ راشدن بھلائی اور خیر کے قریب ہو جاؤں. میرا رب جب میری رہنمائی کر دے گا تو پھر میں اس سے بھی زیادہ رہنمائی کے اور ہدایت کے قریب ہو جاؤں گا. ٹھیک ہے، اے میرے نبی آپ کہہ دیں. ٹھیک ہے، اور اس کے دو تین مفہوم بیان کیے جاتے ہیں. پہلا یہ معنی کہ یہ جو آپ بسم اللہ کا ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اذا نام عن الصلاۃ او نسیہا، جب بندہ نماز پڑھنے سے جو ہے نا وہ بھول گیا ہے، یا وہ سو گیا ہے نماز سے پہلے، بعد میں نماز کا وقت آیا وہ نکل گیا، پھر بعد میں وہ اٹھا ہے، یا پھر نماز کے وقت گزر جانے کے بعد اس کو یاد آیا کہ یار میں نے نماز پڑھنی تھی، تو وہ اسی وقت نماز پڑھے. فَلْيُصَلِّهَا اِذَا ذَكَرَهَا، ہاں جی ہاں، جب اس کو یاد آئے اسی وقت جو ہے نا وہ نماز پڑھے، وہی اس کا وقت ہے. تو وَاذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَسِيتَ جب بھول جائیں تو پھر یاد آنے پر فوری جو ہے وہ اپنے رب کو یاد کریں. وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سنین وازدادوا 9، وَلَبِثُوا اور وہ ٹھہرے، فی کہفہم اپنی غار میں. لبس کا معنی ٹھہرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لبثوا وہ ٹھہرے، فی کہفہم اپنی غار میں 300 سنین. سلاس کہتے ہیں 3 کو، مئہ کہتے ہیں 100 کو، سنین کہتے ہیں سال کو، 300 سال. وازدادوا اور وہ زیادہ رہے 9، ٹھیک ہے 309 سال، 300 ہو گئے اور وازدادوا 9 ہو گئے. یہاں پہ ایک سوال بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اکٹھے 309 سال بھی کہہ سکتا تھا، پہلے 300 کا پھر 100 کا پھر 9 کا ہے. تو اس کے جواب میں بہت سے مفسرین نے یہی بات لکھی ہے کہ پچھلے آیت کے آخر والے لفظ کے ساتھ اس کو ملانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ استعمال کیا، وزن پورا کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، اگر صرف یہ کہہ دیا جاتا نا 309 سنین، معنی تو ہو جانا تھا 309 سال، لیکن پچھلی آیت کے ساتھ وزن نہیں ملنا تھا. پچھلی آیت میں چونکہ راشا دا لفظ ہے، اس طرح اس کے آخر میں بھی کیا آئے گا 9 عین زبر الف آ. تو وزن جو ہے نا وہ یہ بھی جو ہے نا وہ مطلب نہیں کلام کی خوبصورتی ہے.
کلام کی خوبصورتی کے لیے یہ بات بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے کہ پچھلی بات کے یا لفظ کے مطابق اگلی بات کی جائے. ٹھیک ہے, پچھلا لفظ کیا تھا؟ لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا, اس میں جو ہے نا وہ آخر میں الف تھا, تو اگر اگلی آیت کے آخر میں الف نہ ہوتا تو وہ پھر جو ہے نا وہ اتنا, کیونکہ اس آیت کے آخر میں الف ہے, تو اگر وَازْدَادُوا تِسْعًا کے آخر میں الف نہ ہوتا تو پھر اگلی آیت کے آخر میں بھی الف آ رہا ہے, تو دونوں جو پچھلی والی ہے اور آگے والی ہے دونوں کے آخر میں الف ہو, درمیان والی میں نہ ہو تو حسن نہیں رہتا, خوبصورتی نہیں رہتی. تو پھر اس وجہ سے خوبصورتی اور بلاغت اور حسن کو برقرار رکھنے کے لیے یہ لفظ استعمال کیا گیا. باقی واللہ تعالی اعلم. وَلَبِثُوا, اور وہ ٹھہرے, فی کہفہم, اپنی غار میں, 300 سنین, 300 سال, وَازْدَادُوا, اور انہوں نے زیادہ کیے, 9 یعنی 309 سال وہ ٹھہرے. بعض نا لوگوں نے یہ بھی اس کا معنی کیا ہے کہ یہاں پہ شمسی اور قمری کا فرق بھی ہے. ٹھیک ہے, بعض کہتے ہیں 300 سال جو ہیں وہ شمسی لحاظ سے ہیں اور 309 جو ہیں وہ قمری لحاظ سے ہیں, حالانکہ یہ بات بغیر دلیل کے ہے, ایسی کوئی بات جو ہے ثابت نہیں ہے. قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا, قل آپ کہہ دیجئے اللہ اعلم, اللہ تعالیٰ زیادہ جاننے والا ہے, بما, اس مدت کو, لبثوا, جو وہ ٹھہرے ہیں, جتنی مدت وہ ٹھہرے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ زیادہ جاننے والا ہے. یعنی اگر آپ نے ان کو بتایا ہے کہ اصحاب کہف 309 سال رہے ہیں, وہ پھر بھی اگر آپ کے ساتھ بحث کرتے ہیں کہ نہیں نہیں زیادہ رہے ہیں یا کم رہے ہیں, تو پھر آپ ان کے ساتھ بحث نہ کریں, بلکہ کیا کہہ دیں, اللہ اعلم بما لبثوا, اللہ تعالیٰ ہم سب سے زیادہ جانتا ہے کہ وہ کتنے دیر ٹھہرے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ اللہ نے ہی بتایا ہے کہ وہ 309 سال ٹھہرے ہیں. لہو غیب السماوات والارض, یہ دلیل ہے, اعلم, اللہ تعالیٰ کے زیادہ جاننے کی دلیل کیا ہے؟ لہو غیب السماوات والارض, کہ اسی کے لیے ہے آسمان و زمین کا غیب. غیب کا مطلب ہر چھپی ہوئی چیز, چاہے آسمانوں میں ہو چاہے زمین میں ہو, اللہ تعالیٰ جانتا ہے اس کو. لہو غیب السماوات والارض, اسی کے لیے آسمان و زمین کا غیب ہے. آسمانوں کا غیب بھی, زمین کا غیب بھی, ہر چیز جو ہے وہ اسی کی ہے, وہ اس کو جاننے والا ہے. ابصر بہ واسمع, ابصر بہ, اس کو نا عربی گرامر کے لحاظ سے فعل تعجب کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ فعل تعجب, یعنی تعجب والا فعل, ایسا فعل جو تعجب کے معنی کے لیے آئے, یعنی کس قدر خوب دیکھنے والا ہے. واسمع کا معنی, اور کس قدر خوب سننے والا ہے, یعنی ایسا کہ اس کی مثال بیان ہی نہیں ہو سکتی. اتنا خوب دیکھنے والا, اس کی مثال کوئی نہیں بیان ہو سکتی. اتنا خوب سننے والا, اللہ تعالیٰ کے بارے میں اتنا خوب سننے والا, اس کی بھی مثال بیان نہیں ہو, کس قدر ہے مثال نہیں ہو سکتی بیان. ابصر بہ واسمع, وہ کس قدر دیکھنے والا ہے اور کس قدر سننے والا ہے. ما لہم من دونہ من ولی, ما لہم, نہیں ہے ان کے لیے, یعنی ان لوگوں کے لیے, من دونہ, اس کے علاوہ, یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ, من ولی, کوئی مددگار, اللہ کے علاوہ لوگوں کے لیے کوئی بھی مددگار نہیں ہے. ولا یشرک فی حکمہ, اور نہیں وہ شریک کرتا, اللہ تعالیٰ ولا یشرک, اور نہیں وہ شریک کرتا, فی حکمہ, اپنے حکم میں, احدن, کسی ایک کو, اپنے حکم میں وہ کسی دوسرے کو شریک نہیں کرتا. وہ خود بھی اپنے آپ کو اکیلا ہی رکھتا ہے اور تم کو بھی یہ کہتا ہے کہ تم اس کو اکیلا ہی مانو. ترجمہ دوبارہ سن. وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ, اور وہ ٹھہرے اپنی غار میں, 300 سنین, 300 سال, وَازْدَادُوا, اور انہوں نے وہ زیادہ رہے, 9. قُلِ اللَّهُ, آپ کہہ دیجئے اللہ, اللہ اعلم, زیادہ جانتا ہے, بما, اس مدت کو, لبثوا, جتنا وہ ٹھہرے. لہو غیب السماوات والارض, اسی کے لیے ہے آسمان و زمین کا غیب. ابصر بہ, وہ کس قدر خوب دیکھنے والا ہے, واسمع, اور کس قدر وہ سننے والا ہے, اس کی مثال بیان نہیں ہو سکتی. ما لہم من دونہ من ولی, نہیں ہے ان کے لیے اللہ کے علاوہ کوئی بھی دوست. ما کا معنی نہیں, لہم, ان کے لیے, من دونہ, اس کے علاوہ, اس کے سوا, من ولی, کوئی بھی دوست. ولا یشرک, اور نہیں وہ شریک کرتا, فی حکمہ, اپنے حکم میں, احدن, کسی ایک کو بھی. صدق اللہ.